اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں موجود 2 قبیلے تھے، ایک تھا بنو حوازن اور ایک تھا بنو ثقیف۔ یہ قبیلے بہت طاقتور اور بہت بہادر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر جو 360 بت تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرا دیا اور بیت اللہ شریف کو ان بتوں سے پاک کیا۔ تو ان بتوں میں یہ جو قبیلے تھے بنو ثقیف اور بنو حوازن، ان کے بت بھی شامل تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ یعنی کہ ان قبیلوں نے اپنے اپنے بت لا کے رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ آتے تو اپنے خداؤں کی، اپنے بتوں کی یہ پوجا کرتے اور ان کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے بت توڑ کے پھینک دیے، وہاں پر ان کے جو بت تھے ان قبیلوں کے، وہ بھی گرا دیے۔ ان کو اس بات کا بڑا غصہ تھا، اور دوسرا یہ اس بات سے خائف بھی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج انہوں نے مکہ کو فتح کیا ہے، کل کو یہ ہماری طرف بھی آ جائیں اور ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال دیں، ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہماری طرف ہو، ہم خود جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے یہ جو ہمارے بت توڑے ہیں اس کا بدلہ ان سے لیتے ہیں۔ اب جو بنو حوازن کا قبیلہ بنو حوازن کا جو سردار تھا مالک بن عوف نصری، یہ ایک نوجوان تھا۔ مالک بن عوف نصری یہ ایک نوجوان تھا اور اسے جنگ شروع کرنے اور لڑنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑے بہادر اور بڑے طاقتور سمجھتے تھے۔ تو ان کو لڑائی شروع کرنے اور لڑنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے نہ صرف مالک بن عوف نصری نے نہ صرف اپنے قبیلے کو جنگ کے لیے تیار کیا، بلکہ اس کی دعوت پر دوسرے قبائل بنو سعد اور بنو نصیر جو ہیں وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، اب اس نے کیا اس میں یہ کہ اس جنگ میں عام روٹین میں ہوتا کیا تھا کہ جو جنگجو ہوتے تھے، جو مرد ہوتے تھے، وہ جنگ میں جاتے تھے، لیکن اس نے کیا کیا کہ جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا۔ اس نے کہا اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لو، اپنے بوڑھوں کو بھی ساتھ لے لو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لو، اپنے مال مویشی کو بھی ساتھ لے لو، تاکہ ہمیں کسی قسم کی پیچھے سے پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو پیچھے کی طرف سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کس قسم کا، تاکہ جو بہادر ہیں یا ان کے جو نوجوان ہیں وہ بہادری سے لڑیں مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں پیچھے کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ اب یہ تمام قبائل جو ہے وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ یہ حنین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وادی تھی، وادی اوتاس کی وادی حنین کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق کرنے کے لیے طائف اور حنین کی طرف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر جنگی تیاری کی تصدیق کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن و ثقیف کے خلاف جنگ کا، جہاد کا اعلان کیا۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ان میں 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آئے تھے۔ مکہ کو فتح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مدینہ شریف سے آئے تھے، جس کو میں نے اپنے چیپٹر میں، اپنے سبق میں فتح مکہ میں بیان کیا کہ 10,000 کا وہ لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2500 ہر گروہ میں شامل تھے۔ تو یہ 10,000 وہ لوگ تھے اور 2,009 مسلم تھے، یعنی کہ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ٹوٹل یہ تعداد مسلمان لشکر کی، مسلم لشکر کی تعداد ٹوٹل جو ہوئی وہ ہے 12,000، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کو دیکھ کے کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی اور اس خوش فہمی اور تکبر کی وجہ سے مسلمان کچھ دیر تک اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے اور اسلامی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ اب ہوا کیا کہ رات کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وادی حنین کے قریب پہنچا
تو وہاں پر وادی اوتاس میں مختلف جگہوں پر جو مالک بن عوف نصری پہلے ہی اپنا لشکر لے کر پہنچ چکا تھا، اس نے یہ ایک وادی تھی اور اس کے دونوں طرف جو پہاڑ تھے، وہ پہاڑوں کے اوپر وہ مورچے بنا کے بیٹھے ہوئے اور ماہر تیر انداز تھے، تیر چلانے کے ماہر تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو ان کو بھی توقع بھی نہیں تھی کہ یہاں پہ دشمن موجود ہوں گے، انہوں نے اوپر سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب 12,000 ٹوٹل لوگ تھے، 10,000 وہ لوگ تھے جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ شریف سے آئے تھے، اور 2,000 وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جو 2,000 تھے یہ آگے آگے چل رہے تھے۔ اب جب وہ اچانک سے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تیروں کی بارش ہوئی، تو وہ آگے والے سنبھل نہ سکے۔ اب جب آگے والے سنبھل نہ سکے تو عجیب قسم کی بھگدڑ مچ گئی، وہ سارے جو تھے وہ چھپنا شروع ہو گئے، سارے ادھر ادھر چھپنا شروع ہو گئے، بغدڑ افڑا تفری کا عالم وہاں پہ پیدا ہو گیا اور اسلامی لشکر جو ہے وہ منتشر ہو گیا۔ اس طرف اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تم کو مدد دی، اور جنگ کے دن جب تم کو اپنے گروہ کی کثرت پر غرور تھا، وہ جو 9 مسلم تھے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، 2,000 جو آگے آگے چل رہے تھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمایا اور جنگ کے دن جب تم کو اپنے گروہ کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنے وجود فراغ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین پہنچائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی کہ جب انہوں نے تیروں کی بارش کی تو مسلمانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ آگے جو 2,000 کا لشکر چل رہا تھا، جو 2,000 افراد 9 مسلم آگے چل رہے تھے، وہ ایک دم سے بھاگے تو پیچھے والے بھی بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس بھگدڑ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10 صحابہ کرام رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے تو آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز بہت بلند تھی، بہت اونچی آواز میں بولا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ لوگوں کو واپس بلاؤ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو واپس بلایا۔ جی آپ کی پکار پر لوگ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر انصار و مہاجرین واپس پلٹ آئے اور لڑائی دوبارہ شروع ہوئی۔ خدا نے مدد فرمائی اور پھر مسلمان اس جوش سے لڑے کہ مٹی اس طرح پھیلی کہ سب دشمنوں کی آنکھوں میں بھر گئی۔ اب جب سب دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی پڑی نا، تو وہ ایک قسم کا ان کا جو ایک پلاننگ تھی، ایک طرف کا جو ان کا ایک کٹ جوڑ تھا وہ ٹوٹا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، مسلمانوں نے انہوں نے ان پہ حملہ کیا مسلمانوں نے، اور وہ اس مسلمانوں کے حملے سے وہ سنبھل نہ سکے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف نصری، وہ بھاگا طائف کی طرف، اور وہاں پر جا کر ایک قلعے میں محصور ہو گیا، جس کو بعد میں پکڑ لیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کی شکست واضح ہو گئی۔ اس دوران کافروں کا 70 افراد قتل ہوئے، جبکہ ان کے بیوی بچوں کو، جن کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ جنگجو مردانگی سے لڑیں، ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کی تعداد 6,000 کے قریب تھی۔ اب یہ بات 4,000، یہ پہلا مارکا ایسا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کفار کی تعداد کم تھی۔ مسلمان جو تھے وہ 12,000 تھے، 10,000 جو مدینہ شریف سے آئے، اور 2,000 جو مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ 12,000، اور کفار کی تعداد یعنی کہ کفار کے لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ لیکن ان کے بیوی بچے جو تھے جو پکڑے گئے، اور ان کے لوگ جو پکڑے گئے، وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 6,000 کے قریب تھے، جن کو مسلمانوں نے قیدی بنایا۔ اب ان کی تعداد 6,000 کے قریب تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا، یعنی کہ وہ جو بھیڑ بکریاں، اپنے مال و دولت، اپنے جناب وہ ریوڑ اور اپنے جانور وغیرہ ساتھ لے آئے تھے، وہ سارے مسلمانوں نے پکڑ لیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم، وہ 2,000 کے جو 2,000 لوگ تھے، ان میں تقسیم کر دیا وہ سارا مال غنیمت۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے؟
کہ غزوہ حنین میں کافروں کے جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ بھئی رسول اللہ، عرب کا یہ قانون تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ گاؤں سے عورتیں آتی، دائیاں وغیرہ آتی، وہ آ کر لے جاتی اور ان کی گاؤں کے ایک صحت مند ماحول میں ان کی پرورش کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئیں اور 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، تو دودھ پینے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور ان کی جو اولاد تھی، ان کے بیٹے بیٹیاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اب وہ بنو سعد، قبیلہ بنو سعد کے لوگ جب پکڑے گئے تو ان میں وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو جب وہ ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے، صحابہ کرام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا سردار، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں آپ کے سردار کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، وہ اکیلے تھے، تو یہ آپ کیسے؟ انہوں نے کہا میں قبیلہ بنی سعد سے ہوں اور میں ان کی بہن ہوں، جائیں ان سے جا کے بات کریں۔ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ان میں ایک عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ تو ہم نے کہا، وہ کہتے جی میں آپ کی بہن ہوں۔ اب تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب لے کر آئے تو اب یہ تقریباً ایک عرصے کے بعد، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی اس ٹائم 4 سال تھی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے واپس جو ہیں وہ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب جو ہے وہ اس معاملے کو تقریباً کچھ 57-58 سال ہو چکے تھے۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ اس طرح سے وہ بچپن کے کچھ واقعات یاد دلائے اور کچھ باتیں یاد دلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد آیا۔ آپ نے پھر جب یاد آیا تو محبت و عزت کی انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر، اور یہ حکم فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سواری کا انتظام بھی کیا، ان کو تحفے تحائف دیے، ان کو بھیڑ بکریاں دیں تحفے کے طور پر۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اکیلی چلی گئی تو میرے قبیلے والے مجھے تانا دیں گے کہ خود آ گئی اور ہمارے وہ افراد وہیں پہ قیدی بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے تمام لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، قبیلہ بنو سعد کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس مارکے کی، اس غزوہ کے بعد بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس میں ہزاروں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور چاندی کے سکے شامل تھے۔ اور اس جنگ کے بعد عرب کے اندر اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، جو رکاوٹیں تھیں ایک ایک کر کے ساری ہٹتی جا رہی تھی، اور اسلام کا دائرہ، اسلامی سلطنت کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا سبق غزوہ حنین۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔